فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. غیر مسلم بھی کہیں گے ڈرانے والے کا مطلب ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ اسلام بھی ہے دنیا میں جس کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن فکذبنا، ہم پر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ تھا، قوم پرستی تھی، باپ دادا کے دین سے چمڑ گئے تھے، لہذا ہم نے ان کی تکذیب کر دی. ہم نے کہا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اب جیسے ہندوؤں کی عدالت نے جو قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے، اگر ہم اس عدالت میں جا کے یہ اپیل دائر کریں کہ اللہ نے آسمان سے جو قانون نازل کیا ہے اس میں زنا کی اجازت نہ کنوارے کو ہے نہ شادی شدہ کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ آسمان سے اللہ نے کوئی بھی چیز نازل، بولو بھائی، یہی کہیں گے نا. اگر وہ مان لیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر تو ان کو ماننا پڑے گا نا عدالت کو، بھائی جو گاڈ نے ایک قانون نازل کر دیا. وہ کہیں گے یہ تمہارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے نازل کیا، ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. وہ صاف کہہ دیں گے. آپ امریکہ کی عدالت میں، بلکہ اب تو میں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولو کہ جج صاحب آپ جو خلا کی ڈگریاں عورتوں کو دے رہے ہیں تو اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا اور آپ کو بھی طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے. صاف طور پر قرآن و حدیث میں ہے کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو. چند کنڈیشن میں جج کے پاس اختیار ہوتا ہے، چند کنڈیشن، لیکن عدالتیں ان چیزوں کی رعایت نہیں کر رہی. تو آپ ان کو جا کے بولو تو نہیں سنیں گے. وہ بولیں گے کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے، نکلو پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جنرل مشرف نے یہ بدماشی کی ہے کہ عدالتوں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی خلا کا کیس آئے تو عدالت کیا کر دے، لازمی عورت کو کیا دے گی. یہ بدماشی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے. کیونکہ وہاں بیرونی دباؤ تھا کہ خواتین کو طلاق کا اختیار دیا جائے، تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں طلاق کا عورت کو اگر ایسے اختیار دے دوں کہ عورت جب چاہے طلاق دے دے تو یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو میں ایسے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کوئی بھی عورت جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس کو مایوس نہیں کرے گی. اب ہمارے ہاں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ کہ خاتون جائیں، وہ کہیں کہ مجھے اپنے شوہر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا میں اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی ہے نہیں، اپنی پسند سے میں نے شادی کی تھی، میرے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں، اور وہ میں اگر طلاق لوں گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتی جج صاحب، لیکن اس کے باوجود مجھے کیا چاہیے؟ طلاق چاہیے. جج پھر بھی اس کو طلاق دے گا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب عورت جاتی ہے نا عدالت میں طلاق کے لیے تو وکیل اس کے ہاتھ میں ایک پرنٹڈ پیپر پکڑا دیتا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا، عزت، وہ ایک لکھا بندہ ہے وہ ہے، تاکہ ایک فارمیلٹی بس پوری ہو. عملی طور پر اس فارمیلٹی پر خلا کا مدار ہے نہیں. اگر گواہوں سے ثابت کر دیا شوہر نے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں، پھر بھی عدالت پوچھے گی عورت سے آپ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں چاہتی ہو، کہ نہیں چاہتی ہو، ٹھیک ہے بس نہیں چاہتی، جاؤ. تو طلاق کا اختیار تو ہو گیا نا عورت کے پاس. تو یہ قانون اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا. میں اسی وجہ سے ججز اور وکیلوں سے کہتا ہوں کہ تم دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے، قیامت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایسے کیس کو خارج کر دو. بولو طلاق کا اختیار خدا نے مرد کو دیا ہے. جس کی بیوی ہے شوہر طلاق دے گا، میری بیوی ہوگی تو میں دوں گا. جج کی بیوی، ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، قصہ سنا رہے تھے کہ میں نے ایک ہفتے میں 20 عورتوں کو خلا کی ڈگری دی ہے. خلا بھی تو طلاق ہی ہوتا ہے نا. تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ وہ جج ایک دم پھنس گیا، نہیں بھائی، کیا آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہو، دوسرے مسلمانوں کی بیویوں کو طلاقیں نہیں دے سکتے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جج کو کہاں سے اختیار ہو گیا؟ کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ لکھے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، اس پہ کیس بن جاتا ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ کوئی اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کسی کی بھی حکومت آئے کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا اس پہ. ہماری وہاں تک پہنچ ہوتی تو بھائی ہم کچھ آواز اٹھاتے. تو اب ہم حکومتوں سے کیا شکایت کریں؟ اسلامی نظام کا لیبل ہے مگر وہ اسلام ایسے ہے، کچھ چیزیں تو اسلامی ہیں، قانون یہی ہے کہ اسلام کے منافی نہیں، لیکن جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو جناب وہ یعنی اس کو مسلمان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہی عین اسلام ہے. ٹھیک ہے نا.
قانون کی روح سے تو وہ اسلام سے ہٹ نہیں سکتے, لیکن اب انہوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے, اور کچھ اس قسم کے فارمی مرغیاں جیسے ہوتی ہیں نا, اس طرح فارمی مولوی بھی مل جاتے ہیں ادھار. جب ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بن رہے تھے, ساری دنیا کے علماء نے کہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں, تو ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی کو امپورٹ کیا اور اس کو پھر لا کے کہا کہ وہ فتویٰ دے, تو وہ اپنی مرضی کا فتویٰ دلوایا اس سے, اور وہ پھر آئلی قوانین بنا کے پاکستان میں کیا کر دیے. حالانکہ جب انگریز تھا تو انگریز کے دور میں جو آئلی قوانین تھے وہ 100% اسلامی تھے, وہ 100% کیا تھے, اور چونکہ ہندوستان کے 99.99% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو انگریز نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مطابق وہ قوانین عدالتوں میں رکھے ہوئے تھے, کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی فقہ حنفی نافذ تھا, تو انگریز نے بھی اس کو قانون کو چھیڑا نہیں, اور وہی قانون اس نے چلایا. لیکن ایوب خان نے کیا کر دیا, وہ جو اسلام چلا آ رہا تھا اس کو, انگریز کے دور سے جو چلا آ رہا تھا اس کو چینج کر کے کیا کر دیا, اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا. لیکن عملی طور پر اسے کوئی بھی اب تک مانتا نہیں ہے, کیونکہ ججز بھی حیران ہے, جب کوئی مان ہی نہیں رہا تو ہم اس کو چلائیں گے کیسے. مثلاً اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے گا تو یونین کونسل کو بتائے گا, پھر طلاق دی جائے گی, پھر 90 دن کے بعد, پتہ نہیں 90 دن کچھ ہے, کچھ ایسے رکھا ہے, وہ پھر اس پروسیس سے گزرو گے تو طلاق ہوگی, ورنہ ہوگی نہیں. لیکن پوری ملک میں اس کو کسی نے مانا ہی نہیں, تو صرف وہ کتابوں کی حد تک ہے. تو طلاق کا عدالت میں فتویٰ مفتیوں کا ہی چلتا ہے, عدالت کو بھی پتا ہے کہ اس فتوے کو, یعنی یہ جو قانون ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, تو وہ عدالت بھی کیا کرتی ہے, بھائی کسی مفتی سے کیا لے آؤ, فتویٰ لے آؤ, تو وہ لا کے, تو لکھا ہوا کچھ اور ہے اور عدالت مجبور ہو کے عمل کیا کر رہی ہے اس کے برخلاف. تو یہ بھی کتنی بڑی حماقت ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس قانون کو مسلمانوں میں قبول کرے گا ہی نہیں, تو اس کو کتابوں کا جز بنایا کیوں آپ نے. لیکن ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ہے, قانون بنانے والوں میں ختم ہو گئی. تو مشرف صاحب نے بڑی بدماشیاں کی ہیں. انہوں نے ایک بدماشی یہ بھی کی تھی کہ عورتوں کو کیا کر دی, کیونکہ وہ خواتین وومن رائٹس, یہ کون سے رائٹس ہیں کہ آپ فیملی سسٹم کی واٹ لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس کے بھی قائل تھے کہ چڈیاں پہن کے خواتین وہ کیا کریں, اسلامی ملک میں میراتھن ریس میں شرکت کریں, جس کو نہیں دیکھنا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. تو اس قسم کی جس کی سوچ ہوگی تو ان سے اسی قسم کے شگوفے چھوڑیں.